السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اسلام مخالف طاقتیں آئے دن کسی نہ کسی اسلامی حکم اور اس پر عمل درآمد کو لے کر سرگرم رہتی ہیں اور مسلمانوں کو ہراساں کرنے یعنی ان کو ڈرانے اور ان کو دینی اصولوں پر عمل پیرا ہونے سے روکنے کے لیے آئینی اور غیر آئینی طور پر ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی رہتی ہیں۔ گزشتہ دنوں کرناٹک کے کچھ اسکولوں میں حجاب کے تعلق سے معاملہ سرخیوں میں آیا۔ حضرات محترم، شریعت اسلامیہ نے مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پرانی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کی نمائش نہ کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اس آیت کی تفسیر میں صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی تھیں، اپنی زینت، اپنا بناؤ سنگار، جسم کی خوبیوں کا اظہار کرتی تھیں، ان کو دکھاتی تھیں تاکہ غیر مرد دیکھیں، اور لباس ایسے پہنتی تھیں جس سے ان کے جسم کے اعضاء صحیح سے نہیں ڈھکتے تھے۔ افسوس، آج بھی زمانہ جاہلیت والا دستور برقرار ہے۔ آج بے پردگی کا یہ عالم ہے کہ ایک شریف مرد بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر شرما جائے، لیکن عورتوں کو ذرا سی بھی اپنی بے پردگی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر کی عورتیں اتنی بے حیا ہو چکی ہیں کہ انہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم بے پردگی کر کر اپنی حیا کا جنازہ کس طرح نکال رہے ہیں۔ آج اس سے بھی جاہلیت سے بھی زیادہ بے حیائی اور بے پردگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ افسوس، ہمارے گھر کی عورتیں کاش کہ اس طرف غور کریں اور اپنے آپ کو بے پردگی اور بے حیائی سے بچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، سنن الترمذی حدیث نمبر 1206۔ یعنی عورت ہے، یعنی سراپا سر سے لے کر پیر تک چھپانے کی چیز ہے۔ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکتا رہتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ استشراف کے معنی یہ ہے کسی چیز کو بغور دیکھنا، یا یہ معنی ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں اچھا کر دینا تاکہ لوگ اس کو غور سے دیکھیں۔ یعنی عورت جب بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کی نگاہ میں اسے بھلی کر دیتا ہے کہ وہ خواہ مخواہ اسے تکتے ہیں۔ اور یہ کہاوت مشہور ہے کہ پرائی عورت اور اپنی اولاد اچھی معلوم ہوتی ہے، اور پرایا مال اور اپنی عقل زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو مردوں کی نگاہ میں، غیر مردوں کی نگاہ میں جو ہے اسے بھلی دکھاتا ہے، بھلی معلوم دیتی ہے اس کو۔ حدیث پاک سے پتہ چل گیا کہ عورت جو ہے چھپانے ہی کی چیز کا نام ہے، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ حوا بنت حوا جو ہے بے پردہ ہو کر سر بازار رسوا کیا جائے بنت حوا کو۔ لیکن افسوس، آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی و بے پردگی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اگر کوئی اس بے حیائی اور بے پردگی پر کچھ کہتا ہے تو لوگ الٹا اسی کو دقیانوسی سوچ کا قرار دے دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آج ہم
کچھ وقت کی خوشی کی خاطر شریعت کو پامال کرتے ہوئے ذرا سا بھی نہیں ہچکچاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے فلاں وقت میرے حکم کی نافرمانی کی اور ہنس ہنس کر میرے حکم کی نافرمانی کی، تو ذرا سوچئے کہ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ کل قیامت کے دن اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نافرمانی کی بنا پر منہ پھیر لیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ ذرا سوچئے ہمارا سب کچھ نبی کی رضا ہی میں ہے، اللہ و رسول کی خوشنودی ہی میں سب کچھ ہے۔ اور یاد رکھیے وہ خوشی کبھی بھی خوشی نہیں ہو سکتی جو شریعت پامال کر کے خوشی منائی جائے۔ حقیقی خوشی وہی ہے جس میں شرعی احکام کو سب سے اوپر رکھا جائے، اور وہی خوشی پائیدار ہے۔ کاش کہ ہم غور کریں، ہمارے گھر کی مائیں بہنیں غور کریں، اور وہ مرد بھی غور کریں جو اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ پھراتے ہیں، انہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی۔ ان کی بھی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اگر واقعی ان کے اندر غیرت ہوتی تو اس طرح ان کے گھر کی عورتیں بے پردہ نہیں گھومتیں، اس طرح ان کے یہاں شادی بیاہ کے فنکشن میں بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا اگر واقعی ان کے اندر غیرت ہوتی۔ لیکن افسوس، غیرت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔